ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی چیزوں کو انسانیت کے لیے حلال کیا ہے اور کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ جو چیزیں لوگوں کے لیے حلال ہیں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو چیزیں حرام ہیں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ حرام کو حرام کرنا اور حلال کو حلال کرنا کچھ بنیادوں پر ہوتا ہے، اور کسی بھی حرام چیز کی کیا بنیاد ہے اس کی ساری تفصیلات کو جاننا انسان کے بس کی بات نہیں۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور اس کی مصلحت بتائی بھی جاتی ہے کہ اس سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور انسان بہو بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا، ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو بے حیائی پر مشتمل ہو، اس لیے شراب کو حرام کیا۔ لیکن یہ مصلحت بیان کر کے اگر کوئی عالم، محدث، فقیہ، مفسر یہ سمجھے کہ میں نے شراب کے حرام ہونے کی حکمت بیان کر دی اور مصلحت بیان کر دی تو یہ بات علی الاطلاق غلط ہوگی، کیونکہ ایک آدھی مصلحت کا احاطہ کرنا ساری مصلحتوں کے جاننے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حرام کی مصلحتوں کو سمجھ سکے، حلال کی بنیادوں کو جان سکے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو مذہب ہمیں ملا ہے وہ حق ہے، اس وجہ سے اب ہمارے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کسی بھی حرام اور حلال کی بنیادی وجوہات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تو پچھلی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اصل جو شریعت میں حکم ہے وہ ہے
حلال کا، یعنی حلال بہت زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے۔ حرام کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، حرام کی تعداد زیادہ نہیں ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فقہ کا قاعدہ ہے کہ اصل حلت ہے، یعنی حلال ہونا ہے کسی بھی چیز کا۔ اب اگر کوئی چیز حرام ہو رہی ہے تو پھر اس کے حرام ہونے کی بنیاد کو آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہ حرام کیوں ہے۔ قرآن کی وجہ سے حرام ہے، کہنے کی وجہ سے کہ قرآن میں اسے حرام کہا، یا اس کی بنیاد ایک ایسا نقصان ہے جو متعدی ہو، تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کچھ چیزیں ہم نے حرام بھی کی ہیں، اور اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فواحش، اسے ہم نے حرام کیا۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی حرام کیا، جو ظاہر ہیں انہیں بھی حرام کیا۔ نمبر 2 گناہ ہم نے حرام کیا۔ نمبر 3 بغض، سرکشی، ناحق زیادتی، کسی پر ظلم، حرام کیا۔ نمبر 4 شرک کو ہم نے حرام کیا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ پر کسی بھی درجے کا جھوٹ کوئی بولے، اسے ہم نے حرام کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا۔ نمبر 1 فواحش، نمبر 2 گناہ، نمبر 3 ظلم، نمبر 4 شرک، نمبر 5 اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کرنا۔ اب بالترتیب ان 5 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فواحش کیا ہے۔ فواحش عربی ہے اور اس کا اصل مادہ ہے فے ہے شین، فحش، یہ 3 چیزیں اس کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حد پار کرنا، کوئی حد ہے اس کو توڑ دینا، اس کا مطلب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں فحش۔ اب حدود کا توڑنا حیا میں بھی ہوتا ہے، ظلم میں بھی ہوتا ہے، کھانے پینے میں بھی ہوتا ہے، عبادتوں میں بھی ہوتا ہے، عقائد میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں حدود توڑی جاتی۔ لیکن فواحش ایسی حدود کو توڑنے کا نام ہے کہ جس کو توڑنے کی وجہ سے بندہ تہذیب سے نکل جاتا ہے۔ ایک انسان کو اسی وقت انسان کہا جا سکتا ہے جب وہ مہذب ہو، اس کا رکھ رکھاؤ درست ہو، اس کی بات چیت اچھی ہو، اس کا پہننا اوڑھنا اچھا ہو، اس کا چلنا پھرنا اچھا ہو، کسی کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو، اس کی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ مہذب آدمی۔ لیکن جس کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے بھی غیر مہذب ہے، غیر شائستہ ہے۔ آپ نے جنگلی انسانوں کو دیکھا ہوگا، کبھی فزیکلی نہ دیکھا ہو لیکن کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ جنگلی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی صورتحال اتنی عجیب ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو سطر وطر بھی چھپاتے نہیں تھے، وہ اب تھوڑی سی مطلب پہلے 2G تھے، اب 3G ہوئے اور کم سے کم، تو بڑی بری صورتحال ہوتی ہے ان کی عورتیں بھی اور ان کے مرد بھی، سطر وطر کچھ بھی نہیں چھپاتے، ایسے رہتے۔ اور کسی جانور کا جب شکار کرتے ہیں تو اس کو شکار کرنے کے بعد ویسے کھانا شروع کر، خون سمیت کچا۔ تو ایسے ہوتے جنگلی، آج بھی ہیں ایسے لوگ، آدی واسی وغیرہ، تو ان سے بھی زیادہ تھوڑا آگے کے۔ تو ایسے انسانوں کو کوئی اپنی بستی میں رکھنا پسند نہیں کرے، ان کی بچی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے، ان کو دوست بنانا پسند نہیں کرے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان ہونے کے باوجود غیر مہذب ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کی فہرست سے باہر ہے۔
تو ہر وہ کام، غور سے سمجھ یہ بات سنو، ہر وہ کام جو انسان کو مہذب ہونے کی فہرست سے نکال دیتا ہے، اصلی انسانیت کی فہرست سے نکال دے، اسے فحش کہا جاتا ہے یا فواحش کہا جاتا ہے۔ اب ہر چیز اس کے اندر آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہری جتنی فواحش ہیں وہ بھی حرام کیے اللہ نے، باطنی جتنی فواحش ہے وہ بھی حرام کیے۔ ظاہری بے حیائی کیا ہے؟ اس کے دائرے میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ ظاہری بے حیائی کے دائرے میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ آپ اپنی حس کے ذریعے، جو اللہ نے آپ کو حس دی ہے، پکڑنے کی حس، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، یہ جو حواس خمسہ دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5، ان 5 حواس کے ذریعے سے فزیکلی آپ کوئی گناہ کرے جو بے حیائی پر مشتمل ہو، جیسے بد نظری کرنا، کسی نامحرم کو دیکھنا۔ اب نامحرم کو دیکھنا ایک تو عملاً ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وجود کے ساتھ ہو کہیں، اور جسے آپ نامحرم کو دیکھ رہے ہوں، جس عورت کو دیکھ رہے ہوں، وہ بھی عملاً موجود ہو آپ کے سامنے، آفس میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، کہیں ہو۔ تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے کہ آپ آنکھ سے کسی نامحرم کو قصداً دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کی آنکھ کسی نامحرم کی طرف اڑ گئی، اچانک اڑ گئی، دیکھنے کا کوئی قصد نہیں تھا، وہ دیکھا، دکھ گیا، تو اس سے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگا، بلکہ قصداً دیکھنے سے گناہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نامحرم ہے، آپ قصداً دیکھیں ارادے کے ساتھ تو گناہ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 باتیں دیکھو ہمارے لیے کلیئر کر دی ہیں حضرت علی نے۔ فرمایا رسول اللہ، اگر 50 مرتبہ کوئی بغیر قصد کے دیکھ لے، نظر اٹھائی دکھ گئی، نظر اٹھائی دکھ گئی بازار میں، جیسے بہت سارے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں آتی ہیں، اب ان کو دکھانا ہے، کسٹمر کو سامان دکھانا ہے، قصد ہے نہیں دیکھنے کا عورت کو، دکھ رہی ہے عورت، آپ نے فرمایا 50 بار بھی اگر تم دیکھو، قصد نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن قصد اگر پایا جائے، ارادہ پایا جائے تو پھر حرام، چاہے پھر تم کم دیکھو یا زیادہ دیکھو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس نامحرم کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یا تو تصویر میں ہے، کوئی تصویر ہے اس کی، کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اخبار میں ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، اشتہار میں ہو سکتی ہے، یا سنیما کے پوسٹر لگتے ہیں رستوں میں، اس پہ ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی دیکھنا حرام ہے۔ جتنا گناہ اس کا ہے اتنا ہی گناہ اس کا ہے، فرق کچھ بھی نہیں، دونوں بھی ایک ہی بات ہے۔ اور اس میں بھی قصد ہے کہ اگر آپ نے قصداً دیکھا گناہ ہوگا، نہیں دیکھا کوئی حرج کی بات نہیں۔ موبائل کے اندر دیکھنے کی بھی وہی صورت ہے، لہذا بچنا چاہیے نوجوانوں کو اس بات سے۔ اسی طرح سے بدکاری ہے، کوئی مرد بدکاری کرے، غلط کام کرے، بڑا گناہ کرے، تو یہ بھی عملاً بے حیائی ہے۔ اور اس عملی بے حیائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو اس کو 100 کوڑے مارو، اور کوئی شادی شدہ ہو کر یہ بدکاری کرے تو پھر اس کو جان سے مار دو، ختم کر دو اس کو، کیونکہ اس نے بے حیائی کی تمام حدود پار کر دی ہیں۔ اب جب اس کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے تو یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ معاشرے میں یہ کتنا ہی صوفی بن کر، کتنا ہی پاک بن کر بھی رہے گا، تو ڈر ہے اس سے کبھی نہ کبھی یہ بے حیائی پہ اترے گا۔ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے
بڑے ادھیکاری بتا رہے تھے کہ جو مجرم ایک مرتبہ جرم کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. ہم بہت ساری باتیں اس بنیاد پر محمول کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے کر لیا ہوگا، کسی کے ورغلانے پر کر لیا ہوگا، ضرورت کی بنیاد پر کر لیا ہوگا. لیکن دوسری مرتبہ اگر کوئی جرم کر کے وہی فرد ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں خصوصی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی نگرانی رکھو. کیونکہ یہ ایک مرتبہ اس عمل سے گزر چکا ہے، اس کی سزا سے بھی گزر چکا ہے. اب جب دوسری مرتبہ اس نے کیا ہے تو لازمی طور پر اس کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے. اس بنیاد پر کیا ہے، جری ہو کر کیا ہے. اب کوئی عذر نہیں ہے کہ ان بنیادوں پر کیا ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ اس کو سزا مل چکی ہے. دوسری مرتبہ کیا ہے تو یہ ہے. غیر شادی شدہ وہ فرسٹ ٹائم مجرم، شادی شدہ سیکنڈ ٹائم کا مجرم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما رکھو ہی مت اس کو، رہنے کے کام کا ہی نہیں ہے. آج کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کل کسی اور کی عزت پہ حملہ کرے گا، اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. دیکھو تمہارے اندر اگر حیا باقی نہ رہے تو تم اب جو چاہے کر سکتے ہو، کیونکہ تم انسانوں کی فہرست سے نکل چکے ہو. اب تمہارا انسانوں میں کوئی شمار نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ حیا کرو. کیوں کہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے حیا کی جائے. ہم اپنے استاد سے حیا کرتے ہیں، بڑوں سے کرتے ہیں، علماء سے کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ حق اگر کسی سے حیا کرنے کا ہے اللہ سے حیا کرنے کا. اور آئیے اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ظاہری جو بے حیائی تم کرتے ہو اس سے بھی رکنا پڑے گا، اور جو چھپ کے بے حیائی کرتے ہو اس سے بھی رکنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ بہت اہم. ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے بے حیائی پر مشتمل، اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے ابا نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہے، دوست نہیں دیکھ رہے، استاد نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت بات کہی. اگر وہ کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ شرک کے برابر ہے. کیونکہ وہ اپنے اس نظریے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی عام انسان نہیں دیکھ رہا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. تو یہ شرک کے برابر ہے. یہ بات عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اور حیات الصحابہ میں بات ہے. اس لیے ظاہری گناہوں میں سے ایک تو آنکھ کا گناہ چھوٹا گناہ، فزیکلی بڑا گناہ. تیسرے درجے کا گناہ بے حیائی کا یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ جائے جو اسے عام مجمع میں نہیں کہنی چاہیے، بے تکی بات. بلکہ میں تو صاف کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ میرا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں تو میرا بیان ایسا ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا میرا نہیں جو بھی بیان کرتے ہیں سب کا، میں یہ سمجھتا ہوں میرا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ اس بیان کو اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ سنیں تو آپ کو ذرا سی بھی جھجک نہ ہو. میرا بیان ایسا ہونا چاہیے. ادھر کی بات ادھر کی بات، شادی کی بات، لڑکی کی بات، مزاحیہ انداز، کچھ کہنا میں چاہ رہا ہوں سمجھو آپ، یہ بیان کی بے حیائی ہے. اور اس طرح سے کبھی بھی حیا وجود میں نہیں آ سکتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
مومن صاف گو ہوتا ہے، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، ولل فاحش البذی، اور آپ نے فرمایا کہ مومن بھدی زبان کا بھی نہیں ہوتا، پچ پچ کچھ بھی زبان سے نکال، ویسا نہیں ہوتا مومن۔ مومن اپنی زبان پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں کسی کے سامنے یہ بات بول دوں تو بے حیائی تو نہیں ہو جائے گی، یہ سوچ کے مومن بات کرتا۔ تو اس لیے زبان جب آپ استعمال کرو تو ایسے ستور، مطلب جن کو چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر ان کو ظاہر نہیں۔ اور یہ ایک سلیقہ ہے، یہ ایک ہنر ہے کہ آدمی بے حیائی کی کوئی بات یا شکایت کو بھی حیا کے لبادے میں پیش کرے۔ یہ بہت بڑی سلیقے کی بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں اور ہر کسی کو آتی بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی اور بیوی آئی، حضرت علی بیٹھے اور ان صحابیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میاں بیوی کے تعلقات کی کمی کی شکایت کی، اور کتنی خوبصورت انداز میں کی آپ یہ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے جو صحابی ہیں نا فلاں، بڑے مشہور صحابی ہیں، بخاری میں ان کی روایت ہے، تو یہ اتنے نیک ہیں، یہ اتنے نیک ہیں یہ کہ ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، بہت ہی نیک۔ پھر نیکی کی تفصیل بتائی، ان کی نیکی کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اتنے نیک ہیں۔ یہ کہا چلے سمجھے، آ چکا نا اس سے پہلے ایک دو مرتبہ اپنے پاس، آپ سمجھ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی گہرائی سے انہوں نے بات کی۔ حضور یہ سمجھے کہ واہ 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 کیا تعریف کر رہے ہیں، حضور تعریف سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رسول اللہ وہ تعریف نہیں تھی، وہ دوسرا تھا۔ اچھا، مجلس سے ہٹ کر فرمایا کیا تھا؟ بولے وہ شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی کہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا بیوی کی۔ ہاں یہ بات ہے۔ گئے حضرت سلمان فارسی ان کی درست کرنے کے لیے، اور پورا واقعہ تفصیل سے پھر بخاری میں کہا کہ میں تمہارے پاس مہمان بن گیا، آپ سے بڑھ کے مہمان کون ہو سکتا ہے۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوا، بولے کھانا کھاؤ، بولے روزہ سے چل، روزہ توڑ چل کھانا کھا۔ کہے کا روزہ رکھ رہا، رمضان ہے۔ سلمان فارسی بڑے آدمی ہیں، بول نہیں سکے، روزہ توڑ دیا، کھانا کھا رہے۔ اب جب رات ہوئی تو بولے حضرت آپ وہ وہاں سوئیے، ہم یہاں سوئیں، ہم یہاں کریں، ہمارا یہ ہے۔ آپ بولے نہیں، دونوں ساتھی رہیں گے۔ بولے نہیں، بولے اصل میں آپ کی نیند میں خلل ہوگا۔ بولے کیا کرتے آپ رات میں؟ بولے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بولے مجھے سلا رہا ہے اور خود اللہ کے سامنے کھڑا رہے، چل جا کے سو چل۔ جب ساری تفصیل ہوگی تو صبح میں کہا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقٌ۔ میرے بھائی، میں آپ کو یہ سکھانے آیا تھا کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سب کو اس کے حقوق دو۔ اور یہی اگر شکایت آج کے کسی کو بول دو تو کتنا بھدگی سے کرے گا، کوئی عورت کتنی بھدگی سے کرے گی نا۔ بلکہ اچھی شکایت بھدگی سے کرتے ہیں، تو بھدی شکایت کتنی بھدگی سے ہوگی آپ اندازہ کرو۔ اس لیے زبان ایسی استعمال کرو کسی کے سامنے، کسی کو آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ذرا سی بھی کراہت محسوس نہ ہو کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے، کیسا بول رہا ہے۔ اس کا خاص طور سے خیال۔ یہ ہے ظاہری فواحش سے بچنے کا تیسرا دائرہ۔ چوتھا یہ ہے ظاہری فواحش میں سے کہ آپ
کسی بھی طرح کی کوئی ویڈیو، کسی بھی طرح کی کوئی خبر جس میں کسی نامحرم کی تصویر ہو، نامحرم کا ویڈیو ہو، آپ کو اگر کوئی بھیجے، آپ اگر اسے کسی دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں تو لازماً بے حیائی کا فروغ ہے، بے حیائی کو بڑھانا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو کوئی بھی چیز بھیجنے سے پہلے یہ دیکھو اس میں نامحرم تو نہیں ہے، اس میں کوئی نامحرم عورت ویڈیو کی شکل میں تو نہیں ہے، اگر ہے آپ مت بھیجو۔ آپ کو کسی نے بھیجا کوئی بات نہیں، لیکن آپ کسی کو نہیں بھیجنا ہے۔ آپ اسٹیٹس ایسا رکھو جس میں کوئی نامحرم نہ ہو، آپ ویڈیو ایسی رکھو جس میں کوئی نامحرم ہے، مسئلہ نہیں، خراب ہوگی، بات خراب ہوگی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بھی ظاہری بے حیائی کے دائرے میں آتی ہے۔ پانچویں چیز جو ظاہری بے حیائی کے دائرے میں آتی ہے وہ ہے کسی کا راز جو چھپانے جیسا ہو۔ کسی نے گناہ کر دیا، کوئی گناہ ہو گیا بے حیائی کا کسی سے، آپ اس راز کو ظاہر نہ کرو۔ اگر کر دیا آپ ظاہری بے حیائی کے مرتکب ہیں۔ کسی سے گناہ ہو گیا، کوئی بڑا چھوٹا کوئی گناہ ہو گیا، یہ بھی قرآن میں کہا ان الذین یحبون فاحشہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو لوگوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی بے حیائی کرنے، کھلم کھلا بے حیائی کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت تو کریں گے انشاءاللہ۔ ظاہری بے حیائی میں آنکھ کا غلط استعمال، اعضائے بدن کا غلط استعمال، اسی طرح اس کے دائرے میں زبان کا مجلس میں غلط استعمال، اسی طرح اس کے دائرے میں ظاہری بے حیائی کے دائرے میں ایک کہ بھئی آپ کس طرح کی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ اس کا غلط استعمال، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ ان باتوں سے بطور خاص اپنے آپ کو بچانی، یہ ظاہری شکلیں ہیں۔ باطنی کیا ہے؟ باطنی بے حیائی یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں مسلسل غلط خیال چل رہا ہے، مسلسل کوئی گناہ کا، بے حیائی کا مسلسل غلط خیال چل رہا ہے۔ دیکھو کوئی نوجوان ہے، کالج پڑھنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، غیر شادی شدہ ہے، غلط خیالات آنا کوئی بری بات نہیں، آ سکتا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ آپ کا دماغ وہ غلط قسم کے اور اچھے قسم کے خیالات کا ایئرپورٹ ہے، وہاں اچھے برے خیالات لینڈ کریں گے پلین کی شکل میں۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کون سے کو یہاں رکھنا ہے اور کون سے کو چلتا کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے۔ غلط خیال ہے چلتا کرو اس کو، کیونکہ آج یہ غلط خیال ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دی، کل یہ عمل بنے گا اور آپ کو عمل پر ابھارے گا کہ نہیں اب دیکھو یہ ابھی تک سوچ رہے تھے کر سکتے ہو تم یہ کام، پھر عمل بنے گا، اور جب عمل بنے گا تو پھر سزا کے طور پر اللہ کی جب پکڑ آئے گی اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اب وہ کسی بھی انداز میں آ سکتا۔ اسی لیے مسلسل ذہن و دماغ میں غلط خیالات کا چلنا، اب اس کی وجہ سے آج کل نوجوانوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، خصوصاً وہ نوجوان بچے جو غلط قسم کے خیالات میں ہمیشہ منہمک رہتے، ایسے نوجوان بچوں کو شادی کے بعد بچے دیر سے ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، بہت دیر تک ان کو جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں۔ کچھ اکے دکے ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر زیادہ تر یہ صورتحال تو غلط خیالات اچھے نہیں ہوتے۔ ہر خیال کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر آپ کی باڈی پر، آپ کے چہرے پر، آپ کی آنکھوں پر، بلکہ میں آپ کو کیا کہوں، آپ کے اندر کیا غلط خیال چل رہا ہے اس کا اثر آپ کے چلنے میں بھی آ جاتا ہے۔ چلنے کی آپ کی روش کو دیکھ کر کوئی ماہر نفسیات بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہر دیکھو عمل کا کچھ نہ کچھ نقصان
ظاہری یا باطنی لازمی طور پر ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی طرح کے کوئی غلط خیال سے خصوصاً شادی شدہوں کو تو بچنا چاہیے، عموماً غیر شادی شدہ کو بچنا چاہیے، اس کا خاص طور سے خیال۔ دوسرا ہے جو تنہائی کی بے حیائی میں، وہ ہے تنہائی کے گناہ، اور اس زمانے میں موبائل نے تنہائی کے گناہوں میں اضافہ کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو دنیا کی ہر بے حیائی آپ کے پاس ہے۔ اس لیے میں ان سارے سرپرستوں کو، خود میں بھی اس پر عمل کرواتا ہوں، میں سارے سرپرستوں کو کہتا ہوں، کچھ سرپرست بولتے ہیں بھائی بچہ میٹرک میں ہے اور بچہ 12ویں پڑھ رہا ہے، بچہ ڈاکٹری کر رہا ہے، اس کو موبائل ضروری ہے، کچھ آن لائن ایکٹیویٹی ہے اس کی، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو اس کا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا چاہ رہے ہو تو دیکھو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک کام کر دو کہ موبائل دینے کے بجائے لیپ ٹاپ دے دو، تھوڑا زیادہ پیسے لگیں گے، لیپ ٹاپ دے دو، آپ کے موبائل سے اس کو کنیکٹ کر دو۔ اب اس کو آن لائن ایکٹیویٹی کرنی ہے نا، آن لائن کلاسز دیکھنے ہیں نا، اس کو وہ موبائل میں دیکھے گا تو آنکھیں خراب ہوگی، چشمہ لگے گا، اس کو لیپ ٹاپ دے دو بڑی اسکرین والا، اس کو وہ کیا کر رہا ہے 24 گھنٹے آپ کے سامنے رہے گا، چھپا کے بیٹھ نہیں سکتا ہو۔ ورنہ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے اگر موبائل اس کے ہاتھ میں یہاں دیکھ رہا ہوگا، آپ کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی وہ کیا دیکھ رہا ہے نہیں یہ بات صحیح؟ آپ کمپیوٹر دے دو اس کو، یہ دیکھو کمپیوٹر ہے تمہارا ہے، ہر طرح کی ایکٹیویٹی کرو، آپ وائی فائی لگا کر دے دو اس کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کرو، آنکھیں بھی خراب نہیں ہوں گی اور کوئی مسئلہ ہے۔ اور اگر موبائل دینا ضروری سمجھ رہے ہو، کی پیڈ موبائل دے دو، ملٹی میڈیا دینے کے بجائے، اینڈرائڈ دینے کے بجائے سادہ موبائل دے دو اگر ضروری سمجھ رہے آپ۔ اور اب تو موبائلوں میں اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں۔ اس زمانے میں اپنے بچوں کو خفیہ بے حیائیوں میں مبتلا کرنا یہ سرپرستوں کی غفلت کی بنیاد پہ ہی ہو رہا ہے، ورنہ کسی بچے کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی خفیہ بے حیائی میں مبتلا ہو۔ یہ سرپرستوں کی بہت بڑی غفلت ہے اور کوتاہی، وہ اپنے بچوں سے بالکل ناواقف، اپنے بچوں کی ساری ایکٹیویٹی اپنی نظروں کے سامنے کرو۔ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، آپ کی بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئے، اب ان کو الگ الگ کمروں میں مت سلاؤ، یہ نیا فیشن نکلا ہے، یہ یورپ کی تہذیب ہے، ان کو الگ مت سلاؤ، ماں بیٹی کے ساتھ سوئے، باپ بیٹے کے ساتھ سوئے، بالکل چھوڑو مت، بیٹے کو باپ نہیں چھوڑے گا اور بیٹی کو ماں نہیں چھوڑے گی، ساتھ رکھو، ہر چیز کی تعلیم دو ان کو کہ کب تم پر غسل فرض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو بہت بے حیائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا نہ بتانا بے حیائی یہ چیز ہے۔ اور خلوت کے ہر گناہ، جتنے گناہ ہیں، اس کا وجود اگر ہو رہا ہے آج کے زمانے میں وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے موبائل کو بچوں کی زندگی سے نکالو۔ یا موبائل میں کچھ آپشنز ایسے ہوتے ہیں، آج کل تو بہت ٹیکنالوجی بہت اوپر چلی گئی ہے کہ بچہ کس طرح کی ایکٹیویٹی موبائل میں کر رہا ہے آپ کو پتہ چلے، ایسی چیزیں ہیں موبائل میں آج۔ اگر آپ مجبور ہیں بڑا موبائل دینے میں تو اس طرح کر کے دو تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا تنہائی کے بے حیائی والے گناہ میں مبتلا ہو گئے، یا آپ کی بھی ناک کاٹیں گے، آپ کے خاندان کی بھی ناک کاٹنے کا ذریعہ ہوگا، اس کا خاص خیال۔ تو تنہائی کی بے حیائی یہ چیز ہے، مسلسل غلط خیالات پلنا۔ تیسری چیز جو تنہائی کی بے حیائی میں آتی ہے وہ ہے دلی لگاؤ آپ کا کسی عورت سے ہو جائے۔ آپ دکان چلاتے ہیں، آپ پرٹیکولر کسی مخصوص عورت کے آنے کا انتظار کریں، فلاں باجی آئیں گے، فلاں بہن آئے گی، تو ایسا کسی سے لگا ہو جائے، یا آپ کو بار بار ایسے لگے کہ یار کوئی مجھ سے بات کرے،
کوئی مجھ سے فون کر کے پوچھے، بھاؤ تو بھی پوچھ لے، کوئی آ کے کچھ تو ریٹ تو پوچھ کے چلے جائے کم سے کم۔ اگر اس طرح کا لگاؤ عورتوں سے ہو رہا ہے، یہ بھی تنہائی کے بے حیائی میں مبتلا ہے، یہ بھی اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے بچیں گے کیسے؟ اس سے بچنے کا واحد ذریعہ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کے گروہ، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، بدکاری سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ فمن لم یستطع، جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کی، کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس کی زندگی کی ڈور، آج کل بہت مشکل ہو گئی۔ والدین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کے دور سے گزریش نہیں، یعنی احساس ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی ایک وقت تھا جوانی کے دور سے یہ بھی گزرے تھے۔ اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ بھی جوانی کے دور سے گزر رہا ہے، میں اس عمر میں اس کے جذبات سمجھ نہیں سکتا، اور حالات تو ایسے ہیں۔ فمن لم یستطع فعلیہ الصوم، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، سب سے پہلا اس کے لیے اس کا متبادل بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فإنہ لہ وجاء، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھے وہ سب سے پہلا اس کا متبادل یہ کہ اس کی وجہ سے وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ روزے خاص طور سے روزہ رکھے ایسے نوجوان۔ اب دیکھو کیا کچھ حضور کی کچھ ارشادات کو ہے نا ہم ایک بیماری کے علاج کے طور پہ دیکھتے ہیں، مگر میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ اتنا تو سنا ہوگا آپ نے کبھی کہ جو جوان شادی نہیں کر سکتے وہ روزہ رکھ لو، اتنا تو سن لیا، میں نے بھی بول دی، مگر اس کی حکمت کیا ہے معلوم؟ خالی روزہ رکھنا حکمت نہیں ہے، کیونکہ روزے سے نا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ۔ ایک نمبر کا جھوٹا بھی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولتا، بولے یار روزہ ہے، روزے کی ایک شان ہے، ٹھیک ہے آپ اس پہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی بھی اسی پہ چلے جاتا ہے کہ بھائی نہیں روزے کا روزہ اس لیے تو رکھو، بولے نا کہ آدمی بد نظری سے بچے گا، بد کلامی سے بچے گا، برے خیالات سے، ارے یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور روزہ رکھ کر یہ کہنا چاہ رہے کہ بابا روزہ رکھا نا بہت بڑی عبادت ہے، اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، کسی اور سے نہیں دلاؤں، میں دوں گا۔ اور دوسرے میں فرمایا کہ روزے کا میں ہی بدلہ ہوں، یعنی میں مل جاؤں گا تم۔ اب ٹھیک ہے روزہ رکھا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہ روزہ رکھو نوجوانوں۔ اب روزہ رکھنے سے کیا ہو رہا؟ اللہ مل گیا آپ کو۔ اب جب اللہ مل گیا تو بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ اب میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے فلسفہ، بولے روزہ مت رکھ، روزے میں مانگ، سمجھ رہے نہیں بات؟ کیا مانگنے کا؟ جس کے لیے روزہ رکھا وہ مانگ، سمجھ رہے نا بھائی؟ جس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا نکاح نہ کرنے کے مسئلے کو، اب کیا روزہ رکھو۔ روزہ رکھانا صرف اس لیے نہیں کہ تم وقتی طور پر گناہ سے، ارے روزہ رکھانا اس لیے تھا اصل میں کہ تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ اب روزے کی حالت میں تم اللہ سے کہو اللہ میری پرابلم ہے، ایک بار روزہ رکھ کے کہے گا، 2 بار روزہ رکھ کے کہے گا، 3 بار روزہ رکھ کے کہے گا، اللہ کے ذات سے امید ہے مہینہ بھر بھی اگر روزہ نہیں رکھے گا 15 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا۔ اب بتاؤ کسی بابت پر جانے کی ضرورت ہے کیا؟ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس نبوی نسخے میں گناہ کا بھی علاج، پرابلم کا بھی حل۔ اب ہم اس کو صرف گناہ کے علاج کے طور پہ دیکھتے ہیں، پرابلم کے حل کے طور پہ دیکھتے ہی۔ یہ بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں میں۔ مسلمان حضور کے ارشاد کو صرف
ایک پہلو سے دیکھتے، حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا، دوسرا مطلب ہے اس کا۔ جیسا ایک بات میں آپ حضرات سے کہہ دوں، اس سے پہلے بولا بھی تھا لیکن بھول جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا رسول برکت اتنی رہی تھی، بے برکت۔ اب کتنی لوگوں کی زبان پہ شکوہ ہوگا گن کے نہیں بتا سکتے، ہے نہیں، آمدنی کم خرچہ زیادہ، بے برکتی کا شکوہ ہر ایک کی زبان پر۔ حضور نے فرمایا ادم علی الطہارہ، کیا فرمایا؟ ادم علی الطہارہ، باوضو رہو، برکت ہی برکت۔ اب ایک کیا کر رہا؟ خالی وضو کر کے رہ رہا، وضو کرا، ٹوٹک کر رہا، اب وضو کرا 10 منٹ بعد ٹوٹ جا رہا اس کا، پھر وضو کر لے رہا، پھر ٹوٹ رہا، پھر وضو کر رہا، پھر ٹوٹ رہا، پھر حضور بولے نہ وضو کر کے رہو، اس کو بولتے بولا۔ بات اصل میں ایسی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھائی باوضو رہو، طہارت سے رہو، مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کھاؤ کہ وضو ٹوٹنا نہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ آپ ایسا کھاؤ گے وضو ٹوٹنا نہیں، بار بار وضو کرو یہ مراد نہیں ہے اس سے، کم کھاؤ یہ مراد۔ اب یہ حضور کا ارشاد پوری امت کے لیے ہے۔ اب ہم اگر حضور کے اس ارشاد کو لے رہے، میری پوری فیملی کے لیے، بیوی کے لیے بھی وہی، بچوں کے لیے بھی وہی، اس کے لیے بھی وہی۔ اب کم کھا رہے تو کتنا سارا پیسہ کم کھانے اور حساب سے کھانے اور اسراف نہ کرنے کی وجہ سے بچ جا رہا، وہ برکت آ جائے۔ ایک مفہوم یہ ہے، صرف باوضو رہنا اور اس کی وجہ سے برکت آئے گی، صرف یہی مفہوم نہیں ہے، یہ بھی ہے ایسی بات۔ تو ایک میں ایک چھپا ہوا ہوتا ہے، حضور سب کو نہیں بولتے، وہ سمجھنا پڑتا ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے، وہی سب سے پہلے فمن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کرو، نکاح نہیں کر سکتے روزہ رکھو، فإنہ لہ وجاء، وہ ڈھال ہے۔ اب روزہ رکھو تو خالی روزہ مت رکھو، اے اللہ نبی نے فرمایا کیا روزہ رکھو اور روزہ رکھ رہے نہیں، بلکہ روزہ رکھ کے اس میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیری میری ڈیل ہے، تو نے کہا روزہ رکھنے کے لیے، تیرے حبیب کے ذریعے میں نے روزہ رکھا، اب میرا یہ معاملہ ہے، اس معاملے کو تجھے حل کرنا ہے، اور روزہ اخلاص والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے۔ والاسم، ظاہری باطنی گناہ ہو گئے، والاسم، اور گناہ سے بھی، گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ فرما رہے اللہ رب العزت میں نے حرام کر دیا گناہ کو۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی گناہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے دل میں نہ کھٹکے، گناہ ہے تو کھٹکے گا۔ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مفتی جو بنایا ہے وہ دل کو بنایا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے بارے میں متذبذب ہو کہ کرنا نہیں کرنا کیا، فاستفتی قلبک، اپنے دل سے مشورہ لے لو، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، آپ کا دل صحیح بتا دے گا کہ یہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ تو دل میں گناہ کبھی بھی کھٹکتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، جو چیز کھٹکے سمجھ لو گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب گناہ بعض مرتبہ گناہ کے دائرے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے فرائض کا چھوڑنا، یہ بھی گناہ کے دائرے میں آتا ہے کہ فرض نماز چھوڑو، فرض زکوٰۃ چھوڑو، حج چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، یہ بھی گناہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور گناہ کے دائرے میں آتا ہے کہ آپ کوئی حرام مال کھا لو، یہ بھی گناہ کے دائرے میں آتا ہے۔ ایسی بہت ساری مختلف چیزیں گناہ کے دائرے میں۔ بعض مرتبہ کوئی کام ہم بطور ہمدردی کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن بطور ہمدردی کے ہم کرتے ہیں اور معاشرے میں اسے ہمدردی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں گناہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی سرکاری بڑی نوکری پر کسی کرسی پہ بٹھایا، اب یا چلو چھوڑو اتنی دور کی بات، مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہو تو ناراض نہیں ہونا، اگر آپ نے کیا نہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لوگ آتے ہیں نا، آپ کو سرکاری چھٹی لینی ہے اور سرکاری چھٹی وہ منظور نہیں ہو رہی، آپ ڈاکٹر صاحب سے لکھا کے لیتے ہیں، وہی بہت ہی بیمار ہے، چلنے پھرنے کے کچھ کام کا ہی نہیں رہا ہے، اس کو 2 مہینے چھٹی دینا پڑتا، منظور ہو جاتی چھٹی۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ سرٹیفکیٹ لینے والا، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ارے کیا بات ہے، مسلمان کی مدد کرنے میں کوئی بات ہے کیا اس، اور کبھی رہا تو بولیے، خدمت کا موقع دیجیے۔ حالانکہ ماشاء اللہ دونوں بھی گناہ گار، انہوں جھوٹ بول کے گناہ گار، انہوں غلط آدمی کی ہمدردی کر کے گناہ گار، اور دونوں بھی اس کام کو نیکی سمجھ رہے۔ تو گناہ ایسا بھی ہوتا ہے، جی ہاں، اور گناہ کو شیطان کس انداز میں آپ کے سامنے لا لے گا اور کس انداز میں کرا دے گا، اچھے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے گناہ کر دیا۔ ایک اللہ والے تھے بیچارے، مگر عالم نہیں تھے، تو وہ فجر کی نماز کو جا رہے، شیطان وہاں جالا تن رہا تھا، بنتے بیٹھا تھا شیطان، کیا کر رہا ہو؟ بولے جالا بن رہا۔ کیا کریں گے جالے سے؟ علماء کو پکڑنے کا ہے جالے سے۔ بولے اپنے لیے ہے کہ نہیں کوئی تو بھی جالا؟ تم کو کیا لگتی بولے ضرورت جالے کی؟ یوں پکڑتا بولے تم؟ ہاں، اللہ والے تھے، ذرا غرور آ گیا ان کو، بولے ہم کو یوں پکڑتا تو بغیر جالے کے؟ بولے ہاں، کبھی بھی تم کو بغیر جالے کے لیتا بولے ایسا یوں۔ بہت اچھی بات۔ اب ہو گیا، وقت گزر گیا، یہ اللہ والے اب بولے اب دیکھو اب نے کیسا دیتا۔ ایک مرتبہ یہ اللہ والے ایک ندی سے کنارے سے دوسرے کنارے پہ جا رہے، اور یہ جس کشتی میں سوار ہوئے ان سے آگے کشتی میں ایک بڈھی سوار، اور اچانک سے طوفان آ گیا۔ طوفان آنے کی وجہ سے وہ سامنے والی جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی، اور بڈھی کھچولے کھاری ڈوبنے کے اس میں آ گئی، پریشان ہو گئی ایک دم۔ انہوں نے دیکھے اللہ، بڈھی جاری، مر جائیں گے، اپنی کشتی والے کو جلدی چلو جلدی چلو بچیں گے اس کو۔ گئے، قریب جائے گئے، ہاتھ دے دیے بڈھی کو، آ جاؤ بولے جلدی سے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اوپر آ گئی، آ کے بولی میں شیطان ہوں، لگتا کہ جالا تمہاں کو، ہمدردی کے نام پر ہاتھ میں ہاتھ دے دیے نا، لگتا کہ جالا؟ نہیں، بس سمجھ میں آ گیا۔ تو ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن کو جالے کی ضرورت ہی نہیں، خصوصاً وہ لوگ جو سیاست میں ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، ایسا یوں ہی پکڑتا شیطان۔ تو ایسے گناہوں کی اتنی نوعیتیں ہیں کہ کئی نوعیتیں اعلیٰ درجے کی ہمدردی پر مشتمل ہیں، جن کو آج بھی معاشرے میں ہمدردی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کا دوست ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ گناہ کی فہرست بتاتے، یہ گناہ ہے، یہ وہ دوست ہے اللہ، جسے اللہ جتا دے کہ یہ گناہ ہے، اور ہم کو تو جتایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، نہ معلوم ہم ہمدردی کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر دیتے، یہ صورت حال ہے۔ اس لیے گناہ جو دل میں کھٹکے اسے سمجھ جانا کہ یہ غلط ہے، اور ہمیشہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرو۔ اللہ سے مشورے کا وقت نہیں ہے، یعنی استخارے کا،
اپنے دل سے مشورہ کرو، یہ کرنے جا رہا ہوں، کرنا چاہیے نہیں چاہیے، فاستفتی قلبک، اپنے دل کو مفتی بناؤ، پوچھو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا، دل صاف کہے گا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، دل غلط نہیں بولتا۔ عجیب بات ہے، دل کبھی بھی غلط نہیں بولتا۔ ہاں الا یہ کہ کسی کا دل زنگ سے، کفر سے، شرک سے بھر گیا ہو، وہ الگ بات ہے، وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کا دل غلط نہیں بولا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، شرک کے بارے میں پوری قسمیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے، میں نے پوری تفصیل سے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْبَغْضُ، ایک چھڑ گیا، ناحق کسی پر زیادتی کرنا۔ زیادتی کبھی حق سے بھی ہوتی، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس پر زیادتی کرے، مارے، شاگرد پر زیادتی کرے اس کی تربیت کے واسطے، بیوی پر کوئی مار توڑ کرے اس کی تربیت کے واسطے، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی حق کے اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا، چاہے وہ کسی بھی درجے کی زیادتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر حرام کیا۔ اس لیے بھائی اس زمانے میں ایک مزاج ہو گیا، اگر میرے پاس کچھ پاور ہے نا، علم کا، پیسے کا، عہدے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو میں اپنی طاقت ضرور دکھاؤں کہ میں کتنا بھاری ہوں۔ یہ بات آج کے زمانے میں خاص طور سے چل رہی۔ آپ 50 لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں نا، تو آپ ضرور دیں گے۔ میں 100 لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہوں تو میں ضرور دوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ کم سے کم 100 کو تو ستا سکتے ہیں کون۔ یہ آج کے زمانے میں ماحول چل رہا ہے، اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ مردانگی نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کمزور پر محض اس بنیاد پر حق جتاؤ کہ وہ آپ سے کمزور ہے۔ یہ مردانگی نہیں۔ مردانگی تو یہ ہے کہ آپ اپنے کمزور کو، غور سے سنو میری بات، آپ اپنے سے کمزور کو اس کے آپ پر ظلم کرنے کے باوجود معاف کرو، یہ ہے مردانگی۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کی دھجیاں اڑا سکتے، آپ اتنے طاقتور آدمی، اتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ پیسوں کے اعتبار سے بھی پاورفل ہیں، اور وجاہت آپ کی ایسی ہے کہ آپ 4 لوگوں کو بول دے تو اس کی ہیگڑی نکل جائے، لیکن اس کے باوجود اتنے کمزور آدمی کو پی جاؤ، آپ معاف کر دو، آپ، یہ ہے اصل میں طاقت، اور یہ ہے اصل میں مردانگی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ اور جو انسان یہ کر جائے نا، جس میں یہ کرنے کی صلاحیت ہو، میں تو کہوں گا کہ وہ بے تاج بادشاہ ہے دنیا کا، اس سے بڑھ کر بادشاہ کوئی نہیں ہے دنیا کا۔ وہ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، جس میں یہ صلاحیت۔ اس لیے بھائی دیکھو، زیادتی کسی پہ، بیوی پہ نہیں، بچوں پہ نہیں، پڑوسی پہ نہیں، کمزور پہ نہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو مقتدیوں کس پہ بھی زیادتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب سے بڑھ کر طاقت والی ذات اللہ کی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایک صحابی اپنے غلام کو مرغا بنا کے مار رہے تھے، حضور وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا کیوں مارا؟ یا رسول اللہ اس نے غلطی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اللہ اقدر علیک منک علیہ، جیسے تجھ کو اس پر طاقت ہے نا، اللہ کو تیرے اوپر اتنی طاقت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے غلام کو اف تک نہیں کہا۔ میں ڈر جاتا تھا کسی پر کوئی زیادتی کرنے سے پہلے کہ اگر ایسی زیادتی میرا اللہ مجھ پہ کرے تو میں کیسے کروں۔ اور شرک کے بارے میں تو آ چکا پہلے۔ اسی طرح آخری ہے، تم اللہ پر ایسی بات کہو جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، یعنی جھوٹی بات تم کہو، اللہ پہ بہتان باندھو، کوئی چیز نہیں ہے تو ہے بولو، کوئی چیز ہے تو نہیں بولو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عام زبان میں اسے بدعت کہتے ہیں۔ جتنی بدعات ہے نا، یہ یہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن لوگ کر رہے ہیں۔
اس لیے دیکھو ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ولادت باسعادت پر سب سے زیادہ خوشی کا حق اس کو ہے جو حضور کی سنتوں پر سب سے زیادہ چلنے والا ہے۔ باقی ڈھونگیوں کو خوشی کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ اگر سنتوں پر چلنے والے ہیں بالکل آپ خوشی منائیے، حضور کی ولادت پر خوشی منائیے، لیکن حضور کی ولادت یاد رکھیے 8 ربیع الاول کو ہے، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اتنا یاد رکھیے۔ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے، 12 ربیع الاول کو آپ وفات پائے تھے، 12 ربیع الاول کو پیدائش نہیں ہے آپ کی۔ بالکل صحیح بات یہی ہے، غلط نہیں ہے یہ بات۔ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے 12 وفات، آپ نے بھی سنا ہوگا نا 12 وفات، کیوں بولتے تھے 12 وفات؟ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی اس لیے 12 وفات بولتے ہیں۔ بعد میں یہ رفتہ رفتہ بدل دیا گیا، اور ہم کو ایک قوم نے منصوبے کے تحت حضور کی وفات پر خوشی منانے میں لگا دیا۔ جس دن حضور کی وفات اس دن ہم حضور کی ولادت سمجھ کے خوشی مناتے۔ تو میں تو روکتا نہیں، ہمارے نبی ہے، اور دنیا میں آپ کا آنا اس سے بڑھ کے اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے بھائی ناراض ہو جائیں گے، وہ یہ روک رہا ہے۔ روکتا نہیں ہو، دن بدل کے کرو خوشی، جو دن ہے اس میں خوشی کرو۔ آپ 8 جنوری کو پیدا ہوئے، 12 جنوری کو مناتے خوشی؟ ہاں بولو، کئی کو بھی ایسا؟ حضور 8 کو پیدا ہوئے، 8 کو خوشی مناؤ، مگر خوشی کیسی مناتے؟ سوال ہے نا، یہ خوشی کیسی مناتے؟ کیک کاٹ کے تو منا نہیں سکتے کیونکہ وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھو، اس دن اتنا درود پڑھو کہ آپ کا منہ سوکھ جائے، یہ سب سے بہترین خوشی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی بات جو ہم نے دین سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اختیار کر رکھی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ پر جھوٹ بولنے کی طرح ہے، اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ اور دیکھو بھائی، کسی بھی طرح کی خرافات اس دن کو لے کر بالکل مسلمانوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے بارے میں غیر لوگ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ ایک غیر کی زبان سے میں نے سنا کہ بولے آپ کے مسلمان تو ناچتے کودتے ہیں بولے حضور کی ولادت پر، مگر آپ کے نبی کے ایک بہت قریبی دوست تھے، ان دوست نے کبھی بھی بولے حضور کی محمد پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی نہیں منائے، بولے شاید ان کا نام ابوبکر تھا۔ اب بولو آپ کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے لوگ کمپیئر کرتے ہیں، لوگ ملاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب پیغمبر نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، کتابوں میں تو سب لکھا ہے، کہاں کہا ہے؟ اس لیے لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کہا ہی نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیا حشر کر رہے ہیں ہم اپنی شریعت کا؟ جو کہا نہیں وہ کر رہے، جو کہا ہے اس کو چھوڑ رہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو چھوٹ گئی ہو، اس سنت کو حضور کی پیدائش کے دن زندہ کرو انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اب جیسے مثال طور پر وہ کپنگ کی سنت، ہجامہ ہے نہیں، کپنگ ہجامے کی سنت بہت کم ہو گئی امت کے اندر، اس میں بار بار اس کو کرانا بہت ضروری ہے۔ ہجامے کی سنت زندہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا، ہر آسمان پہ مجھے فرشتوں نے کہا علیک بالحجامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہجامہ ضرور کریے، بہت ضروری ہے ہجامہ کرنا، بہت ساری بیماریوں کے دفعے کے لیے بہت اہم بات ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں جو لا علاج بتائی گئی تھی ڈاکٹروں کی طرف سے، ہجامہ کرے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور ہمارے بدن کا ایک نظام ہے، ہماری باڈی 4 مہینے کے بعد 120 دن کے بعد ہمارے رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے وہ خون ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس میں کا کچھ
تو وہ باڈی ہماری وہ خون رگوں میں سے نکال کر ہمارے چمڑے کے پیچھے لا کر پھینک دیتی. ہمارے چمڑے کے پیچھے یہ جو خون ہوتا ہے یہ کٹ جاتا ہے تو یہ خون اچھا نہیں ہوتا ہے. اچھا خون صرف رگوں میں ہوتا ہے. ہمارے چمڑوں کے پیچھے خون جو ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا ہے. یہ گندا خون ہوتا ہے, ناپاک خون ہوتا ہے, زہر ہوتا ہے. اب اس کو جب نکال لو گے آپ, پھر باڈی لا کر وہاں جمع کر دیں, پھر نکالو گے اس کو باڈی لا کر. رگوں کا خون اچھا ہوتا ہے, بس وہی ہمارے کام کا ہوتا ہے. اور باڈی ایسے کچھ قطرے, کچھ ملی لیٹر اس کے اندر وہ خون ہمارا باہر کر دیتی ہے, ہمارے پوری چمڑی کے پیچھے لا کر ہماری باڈی چھوڑ دیتی. اب اس خون کو الگ الگ جگہوں سے نکالا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو بہت تکلیف دہ طریقے تھے کپنگ کے. اس زمانے میں جو اتنی سہولت ہے کہ پتہ نہیں چلے گا. سینکڑوں بیماریاں, بہت سے نوجوان بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں. ایسے بچوں کا اگر صحیح سنت کی جگہوں پر اگر کپنگ کی جائے تو ان کا بھی فائدہ. تو ایسی چیزیں کرو, یہ ہیں کرنے کے کام. ایسی سنتوں کو زندہ کرو. کوئی سنت اگر آپ کے اندر سے چھوٹ رہی ہے, آپ اس سنت کو زندہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ہم آج اپنے نبی کی ایک سنت کو انشاءاللہ اپنے سارے دوستوں میں زندہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اذان دے دو, اس دن فجر کی اذان دے دو خوشی میں. یہ کرنے کے کام. روزہ رکھ لو, درود شریف پڑھ لو 1000 مرتبہ. اصل یہ ہے. تو جتنے خرافات ہیں, جتنی بدعات ہیں, وہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنے کی طرح ہے. اس کی کئی شکلیں تھیں لیکن بہت لمبا ہو رہا ہے, اس لیے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتائیں گے. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو ان میں چھپی ہوئی, اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو, اور اس بات کو کہ شریک کرو تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری. اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم ہیں. وہ ساری باتیں اللہ کے ذمے لگا دو جو تم کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس لیے ایسی باتوں سے بہت حد تک بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. سوالات ہیں کچھ؟ اجازت ہو تو بول لیں. ایک سوال ہے, بہت دنوں سے چھوٹ جا رہا ہے. وہ بھائی ناراض ہو گئے ہوں گے بیچارے, ایسا قصدن نہیں چھوٹ رہا تھا اور چھوٹ جا رہا. بھائی کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کی 1 یا 2 تکبیریں چھوٹ جائیں امام کے ساتھ, تو باقی نماز کو کیسا پورا کریں گے؟ کیونکہ امام صاحب 4 تکبیریں بولتے ہیں, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, تو سلام پھیر دیتے. اب ہماری 2 تکبیر چھوٹ گئی, اب ہم امام کے ساتھ 2 تکبیریں ملی, تو اب 2 تکبیروں کو پورا کیسے کرنا ہے پوچھ رہے ہیں. تو 2 تکبیریں ایسی کرنا کہ امام صاحب سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ. اب آپ کیا کرو, ان کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام مت پھیرو, بلکہ تکبیر کہو اللہ اکبر. دعا وغیرہ پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ دعا پڑھنا سنت ہے. اور چھوٹی بھی نماز کو پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 تکبیر چھوٹی, 2 مرتبہ اللہ اکبر رکو, پھر اللہ اکبر بولو, 2 تکبیر ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, ہو گیا. دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے, تکبیر کا کہنا فرض ہے جنازے میں. اس لیے اس طرح سے آپ اپنی بقیہ نماز کو پورا کر دیں گے. 2 تکبیریں چھوٹی ہے تو 2 تکبیریں بولیں گے, نماز مکمل ہے. امام صاحب کے پیچھے مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں, پھر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھتے ہوئے قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے, تو کیا ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے؟ امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز چھوٹ گئی, تو اب کیسا ہے کہ اب آپ جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد پھر آپ کو بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد قاعدہ اولا کر کے پھر کھڑے ہو کر پھر 1 رکعت پڑھنا ہے. یہ ترتیب. اگر کوئی بھول گیا بیٹھنا, ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا, کوئی بات نہیں, سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے.
تو کوئی خلل نہیں آئے گا اس میں۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے جب اقامت ہو رہی ہو تو کیا اس وقت یعنی اسی میں نماز کی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ادھر تکبیر ہو رہی اور آپ نماز کی نیت کرو، بالکل کر سکتے۔ ویسے اصل بات یہ ہے کہ آپ جو مسجد کو چل کر آئے نا، یہی آپ کی نیت ہے۔ اب آپ کو الگ سے نہیں، کیونکہ نماز ہی پڑھنے کو آئے نا آپ، تو یہی اصل آپ کی نیت ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص نیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھو، نماز جنازہ میں نیت کریں گے، میں نماز پڑھتا ہوں، رکعت تو رہتی نہیں اس میں نماز پڑھتا ہوں جنازے کی، خاص واسطے اللہ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، رخ میرا بیت اللہ کی طرف اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح نیت کریں۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھ کر دم کی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد کتنی دیر بعد تک دم کر سکتے ہیں اور اس کا اثر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے پوچھنا یہ چاہ رہے ہوں گے بھائی کہ جیسے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، پڑھنے کے بعد کچھ کام میں لگ گئے، وہ معلوم ہوا ایک بہن نے آیت الکرسی پڑھی اور پڑھنے کے بعد ارے دودھ وہ دودھ ابال جا رہا، وہاں چلے گئے، جا کے دودھ پہلے وہ بند کر کے آئے، آنے کے بعد پھر پھونک رہے بچے پہ، تو یہ پھونک سکتے کہ نہیں پھونک سکتے؟ مطلب اثر ختم ہو جائے گا کیا؟ دیکھو، اس میں اصول یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی آیت پڑھی، چاہے سورہ فاتحہ کوئی بھی آیت آپ نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد کوئی بات کر لی، کوئی زبان سے جملہ نکال لیا، چاہے بے معنی جملہ ہی کیوں نہ ہو، ایسا نکال دیا، تو اس آیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بغیر فصل کے، یعنی فصل نہیں ہونا چاہیے، دیری نہیں ہونی چاہیے، آپ فوراً پھونک لیں، یا اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ 10 گھنٹے تک بھی خاموش رہے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، تو آپ 10 گھنٹے کے بعد بھی پھونک سکتے ہیں، مگر بات نہیں ہونا چاہیے۔ بات ہو گیا یا کوئی اشارہ ہو گیا تو پھر اس آیت کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ پھر اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سالگرہ یعنی برتھ ڈے کا اسٹیٹس اسٹوری لگا سکتے کیا نہیں، اور اس پر مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ نہیں لگانا، برتھ ڈے منانا بھی نہیں اور لگانا بھی نہیں، کیونکہ جس کا منا رہے نا تو اس کا بکرا ہی بن رہا شام میں، 2-4 پوٹے مل کے کیا کرتے، 100-200 کا کیک لا کے چپ کاٹ دیتے، اور پھر بعد میں وہ جس کا برتھ ڈے رہتا اس کو لے کے کاٹتے ہوٹل میں، ایسے چلنا۔ میں نے کبھی منایا تو نہیں مگر مجھے سب معلوم رہتا، تو ایسے بکرے مت بناؤ بھائی۔ اچھا، پھر انہوں جب اس کو بکرا بناتے تو انہیں بھی اس کے بکرا بنانے کی طاقت میں رہتا، تو دیکھ خالی آندو ہوتا ہے اس کا۔ اب تو اس کو تو وہ وائٹ لکھ جانے کا بولے آپ نہیں جی، اپنے وہاں امپیریل میں لکھ جانے کا بولے تو ایسا ہے ٹینشن، ایسا نہیں کرنا۔ ایک بھائی نے کافی سارے سوالات کیے ایک ساتھ۔ ان کا پہلا سوال ہے، جب ہم سجدے تلاوت کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد جب تلاوت کا سجدہ کرتے ہیں تو نیت کریں گے ہم کہ اے اللہ، میں فلاں آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کی وجہ سے جو سجدہ مجھ پر واجب ہوا ہے، میں اطاعتاً اس آیت کا سجدہ کر رہا ہوں، اطاعتاً جھک کر، اطاعت کے اندر میں اس کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ دوسرا سوال ہے ان کا، جب ہم نماز میں فرشتوں کو سلام کی نیت کرتے ہیں، نماز میں ہم کو جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر کے پورے فرشتوں کی نیت کرنا ہے، سلام میں مقتدیوں کی نیت کرنا ہے، اور مصلیوں کی ادھر نیت کر کے سلام کرنا ہے ہم کو پورا، رائٹ سائڈ میں بھی لیفٹ سائڈ میں۔ تو وہ کون سے فرشتوں کی کرنی ہے، یعنی نیت کون سے فرشتوں کی کرنی، کرامن کاتبین یا دوسرے فرشتے بھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر فرشتوں کی نیت کرنا ہے، ہمارے کرامن کاتبین جو ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، اور دوسرے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو حفاظہ کہتے ہیں، حفاظہ ہماری حفاظت کرنے والے، ان کی بھی نیت کرنا ہے۔
اس سائڈ میں جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں مصلی، ان تمام کے فرشتوں کی بھی نیت کرنا ہے. مگر اب کوئی نیت کرتے اتنا لمبا بڑھ جائے گا کہ سلام کا ادھر ہی چاہیے اور پھیر رہے ادھر. اب نیت ہونا نہ بولے پوری ہوئی اتنے لوگوں کی کرنے کی، اپنے فرشتے خالی ایسا ذہن میں گھما لینے کا. وہاں مطلب ایسا ہے اس میں زیادہ اس میں گھس جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ آپ امام بن گئے اور اتنے نیتیں کرے تو کیا حال ہوں گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا دیکھ دکھا کے کرنا. اب یہی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور کسی ولی کے وسیلے سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں سوال. اچھا سوال. دیکھو مانگنا تو اللہ سے ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقام ہے. اس مقام کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کام کے کرنے کے لیے متوجہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے نزدیک جو ہمارے نبی کا مقام ہے، اس مقام کی لاج رکھتے ہوئے آپ ہمارا یہ کام کرتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے تتکال میں ٹکٹ بنایا ہوگا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تتکال میں بھی ٹکٹ نہیں ملتی. ایسا تو ملتا نہیں، تتکال میں بھی نہیں ملتا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، کسی عامدار خاصدار کا لیٹر لگاتے ہیں تو ٹکٹ ان کے کوٹے سے مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا تو کبھی معلوم کرو ایسے، تو ہو جاتا، ٹکٹ بن جاتا. تو اب دنیا میں یہ کام ہو جاتے تو ہمارے لیے خاصدار حضور ہی اللہ کے پاس، اور وہ عدالت عظمیٰ ہے اور وہاں کے خاصدار سب سے بڑے حضور ہیں. تو اس لیے ہم حضور کا لگا لگاتے ہیں، لیٹر کا، وسیلے کا، کہ ہم تو لائق ہے نہیں، کم سے حضور کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا. اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، ضروری نہیں. آپ بغیر وسیلے کے مانگ سکتے، ایسی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ وسیلے سے ہی مانگو. چونکہ حدیث میں ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، حضرت عمر نے دعا کی تھی اور دعا میں وسیلہ لگایا تھا حضور کے چچا عباس کا، اور کہا تھا اللہ ہم آپ کو آپ کے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں عباس کا، آپ بارش برسا دی. بارش برس گئی تھی. تو یہ حضرت عمر سے ثابت ہے، اس لیے ہم وسیلہ لگاتے ہیں. لگا بھی سکتے، نہیں بھی لگا سکتے. چوتھا سوال ہے ان بھائی کا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جب سورہ توبہ آئے گی 10ویں پارے میں تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ملے گا. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنے کی ابتدا قرآن کریم کی سورہ توبہ سے ہی کر رہے تو ایسی صورت میں صرف جو ہے آپ ایسا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، وہیں سے ابتدا کر رہے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. یا بعض علماء نے کہا، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کہ اگر وہیں سے آپ ابتدا کر رہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھو، بسم اللہ بھی، زیادہ صحیح یہی ہے. دوسرا مسئلہ علماء نے یہ بتایا کہ اس کے پہلے جو بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توبہ کوئی الگ سے صورت نہیں ہے، بلکہ سورہ انفال کا جز ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بعد میں اس کو نیا نام دے کر ایک الگ صورت بنانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا تھا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لکھا ہوا قرآن ہے ان کی نگرانی میں، اس میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی اتباع میں وہاں بسم اللہ نہیں لکھتے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے اندر منافقوں پر رد ہے، اس میں عذاب کا بیان ہے، اس بنیاد پر اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں کہا جاتا. یہ مجروح درجے کی روایت ہے، یہ روایت اتنی قابل قبول نہیں ہے. سیدھی بات یہی ہے کہ یہ سورہ انفال کا جز ہے، اس بنیاد پر اس پہ بسم اللہ کہنے کی کوئی بات نہیں. اگر کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہے، یعنی سورہ انفال پڑھ رہا ہے، انفال ختم ہو گیا، اب سورہ توبہ شروع ہو رہی، اب یہاں پر آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ پڑھ دیں گے، اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے بعد ان کا سوال ہے
12वें पारे में ایک آیت کے اندر لفظ ہے بسم اللہ مجریہا، مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور، حالانکہ لکھا جاتا ہے مجریہا لیکن پڑھا جاتا ہے مجریہا، تو ایسا کیوں ہے بلکہ سوال کریں؟ تو اصل میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ قراءت حفظ کی بنیاد پر یہاں امالہ کیا جاتا ہے۔ امالہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو اگر زیر ہے تو اس زیر کو مجہول انداز میں پڑھو، جیسے زیر کی آواز ہوتی ہے نیچے، جیسے بسم اللہ، بی زیر کی آواز، لیکن اب یہ معروف ہے، بسم اللہ پڑھے یہ مجہول ہو جائے گا۔ تو یہاں پر امالہ کی بنیاد پر یہ ایک تجوید کا قاعدہ ہے اور قرأت کا قاعدہ ہے، امالہ ہوتا ہے یہاں پر، اس وجہ سے اس کو مجریہا پڑھا جاتا ہے اور مجریہا ہی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ایک بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اننی انا اللہ، نون کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نون ہے اس کے اندر جو بعد کا الف ہے یہ وصل کے لیے، یہ اصل الف نہیں ہے، یہ گر جاتا ہے۔ جب اس انا کو دوسرے لفظ سے ملائیں گے تو گر جاتا ہے، جیسے اننی انا اللہ، انا اللہ نہیں ہوتا، انا اللہ، تو یہ الف گر جاتا ہے، یہ الف وصل کے لیے ہے، اس لیے اسے انا پڑھتے ہیں۔ لکھنے میں تو انا آئے گا لیکن پڑھنے میں انا آئے گا۔ یہ بھی مصحف عثمانی کا ایک رسم الخط ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہی بھائی کا سوال ہے کہ عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عطر لگانے کا کوئی سنت طریقہ منقول نہیں ہے، البتہ ایسا کرو کہ ایسا عطر یہاں لگاؤ، یہاں ادھر لگاؤ، ایسے ملو، ٹھیک ہے، یہاں لگاؤ، ایسے یہاں لگاؤ۔ حضور کا اپنے رخسار کو عطر لگانا بھی منقول ہے، ایسے یہاں لگاؤ، یہاں لگا کے سیدھی طرف لگا دو، ایسے لگاؤ۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو ایسے ملو، پہلے یہاں لگاؤ، پھر یہاں لگاؤ، پھر یہاں لگاؤ، یعنی ابتدا بھی رائٹ سے، انتہا بھی رائٹ سے، زیادہ صحیح یہ دوسرے والا طریقہ، یہی بتایا علماء نے، مگر یہ سنت سے یہ طریقہ ایسا ثابت نہیں۔ ہر صورت کے شروع میں پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہو۔ اقامت دھیمی آواز میں کہنا چاہیے یا بلند آواز میں کہنا چاہیے؟ مؤذن صاحب اقامت بولتے ہیں تو دھیمی آواز میں بولنا ہے یا بلند آواز میں بولنا؟ اتنے بھی زور سے نہیں بولنا کہ بازو قبرستان کے پورے لوگ اٹھ جائیں، اور اتنی بھی دھیمی آواز میں نہیں بولنا کہ مقتدی اٹینشن ہی نہیں ہو رہے۔ اتنی آواز میں اقامت بولنی چاہیے کہ صفوں میں منتشر لوگ، بکھرے ہوئے لوگ اپنے اپنے صفوں کو بنانے کی تیاری کر لیں، اتنی اونچی آواز میں اقامت کہی جا سکے۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کچھ دکاندار حضرات قرآن مجید کے بیرونی کور اور جانماز پر پینٹنگ مشین کے ذریعے عربی خطاطی میں گاہک کا نام لکھ کر دیتے ہیں، کیا اس طرح قرآن مجید پر نام لکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لکھا جا سکتا، اس سے کوئی بے ادبی وغیرہ نہیں ہوتی، جانماز پر بھی لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے ان کا کہ کچھ جانمازوں پر اس طرح کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں جس سے آنکھ، کان یا پورا چہرہ بنا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسی جانماز پر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال کر۔ دیکھو بھئی، اس بارے میں اصل میں آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، اول وہلہ میں سے دیکھتے برابر کسی جانماز پہ آپ کو کوئی چہرہ، آنکھ وغیرہ نظر نہیں آ رہی تو ختم ہو گئی بات، اب اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، غور سے دیکھے تو کچھ بھی نظر آتا، پھر ہے کہ نہیں، کچھ بھی دکھتا، اس لیے اول وہلہ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چہرہ، آنکھ وغیرہ نظر نہیں آ رہی، بس اس کا اعتبار ہے، اگر دکھ رہا کچھ تو پھر غلط ہے، نماز پڑھو گے تو نماز مکروہ ہوگی لیکن فرض ختم ہو جائے گا، ذمے سے ثابت ہو جائے گا، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن درخواست ہے ہماری کہ مسجد کے ذمہ داران حضرات ایسی جانماز اپنی مسجدوں میں بچھائیں جس میں یہ مسئلہ ہی نہیں رہنا، یہ دکھ رہا وہ دکھ رہا، کیونکہ وہ ایک
شک شبہ رہ ہی جاتا ہے لوگوں کی نمازوں. اس لیے آج کے زمانے میں پلین جانے نمازیں بھی آ رہی ہیں بالکل صاف, اس میں کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح کی جانے نماز لائی جائے. وتر کی نماز تہجد کے وقت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, صحیح ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اب کوئی تہجد کے وقت وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو وتر پہلے پڑھیں گے یا تہجد پہلے پڑھیں گے؟ وتر پہلے پڑھیں گے, تہجد بعد میں پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہو, یعنی میں مسبوق ہوں, پھر امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سو کیا, تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سلام پھیرنا چاہیے. یعنی آپ مسبوق ہیں, فائنل سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے, ابھی فائنل نہیں, ابھی سیمی فائنل چل رہا. یعنی سجدہ سو کا سلام پھیرا نا انہوں نے, تو سیمی فائنل ہے یہ. تو سجدہ سو کا سلام جب انہوں نے پھیرا تو آپ سلام پھیرو اور سلام پھیر کے سجدے میں جاؤ, ان کے ساتھ سجدے سو کرو. اس کے بعد جب فائنل سلام پھیریں گے پھر اٹھ کے آپ اپنی نماز پوری کر لو. یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ سو کیا ہے؟ دیکھو, سجدہ سو ہماری نماز میں غلطی کی کفایت کرنے کا ایک عمل ہے کہ اگر ہماری نماز میں بھول چوک ہو گئی, کوئی فرض آگے پیچھے ہو گیا, اس کو میک اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ سو رکھا ہے, اس کے لیے سجدہ سو کیا جائے. یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال یا غلطیاں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سو واجب ہوتا ہے؟ 4 ہیں, بتایا تھا پہلے. ترک واجب, تکرار واجب, تاخیر واجب, تاخیر فرض. تفسیر کے گروپ میں ڈال دیں گے. ان میں سے کوئی بھی اگر ہوگا سجدہ سو آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے نہیں. ایک بھائی نے سوال کرے, انہوں نے پوچھا ہے, آخری سوال تھا یہ, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی یہ جو خان, پٹھان اور یہ جو برادریاں ہیں, تو اس کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا تھا, ہمیں جمعہ میں بتایا تھا ایک مرتبہ کہ مستقل برادری نہیں ہے بلکہ اعزازی لقب ہے خان. تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا. دیکھو, بعض حضرات اپنے نام سے پہلے پٹھان لگاتے ہیں یا بعد میں پٹھان لگاتے ہیں, پہلے خان لگاتے ہیں یا بعد میں خان لگاتے ہیں. تو پٹھان اور خان کیا ہے یہ؟ تو یہ دونوں چیزیں جان لو. خان جو ہے یہ کوئی مستقل برادری نہیں ہے, بلکہ منگولوں کے پاس, ترکوں کے پاس جو لوگ بہادر قسم کے ہوتے تھے ان کو خان کا لقب دیا جاتا. یہ خان ہے, یعنی بہادری کی علامت کے طور پر ایک لقب ملتا تھا خان کا. چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہو, مسلمان تھا ہی نہیں مگر خان تھا. تو یہ جو چنگیز کو خان کا جو لقب ملا تھا وہ اس کی بہادری کی وجہ سے ملا تھا. بہت کم عمری میں اس نے دنیا کے ایک بڑے علاقے کو فتح کر رکھا تھا, تو اس لیے خان کہا جاتا. رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ جو یہ بہادر برادری تھی جن کو خان کا لقب ملا تھا, اب ان کے بچے ہوئے. جب بچے ہونے لگے تو انہوں نے اعزازی طور پر یہ لقب برادری کے طور پر اپنے لیے اپنا لیا. اب یہ اپنے آگے خان لگانے لگے. ایک ان کو چونکہ اعزاز ملا تھا تو یہ خان اپنے آگے لگانے لگے. تو پھر اب یہ خان برادری پورے ملک میں چلی اور دنیا میں بھی چلتی ہے, پڑوس کے ملک میں بھی خان لوگ رہتے ہیں. جہاں تک پٹھان کی بات ہے, پٹھان ایک نسل کو کہا جاتا ہے پٹھان. اور پٹھان صرف ان کو کہا جاتا ہے جو پشتو زبان جانتے ہوں, انہی کو پٹھان کہا جا سکتا. اور پٹھان نسلی ہوتے ہیں, یعنی پٹھان کا بیٹا ہی پٹھان ہوگا. سندھ کی طرف جو لوگ رہتے ہیں ان کو جو پشتو جانتے ہیں اونچے خط کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, ہم حرم میں تھے, ایک پٹھان میرے بازو آگے کھڑا ایسا اونچا. تو ہمارے ایک ساتھی نے بولے فوٹو لے لو. ارے وہی پھنس جائیں گے اپن, کیا خطرناک ہے وہ پٹھان. تو بہت اونچے ہوتے ہیں وہ لوگ, ایسی طاقتور ہوتے ہیں وہ. تو وہ نسل ہے, وہ پٹھان نسل ہے. کوئی خان پٹھان نہیں ہو سکتا لیکن پٹھان خان ہو سکتا ہے. اور وہ صرف سندھ کی طرف رہنے والے پشتو کہنے والے لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے
ڈھیلے ڈھیلے ان کے پاجامے ہوتے ہیں اور پگڑیاں وہ لوگ باندھتے ہیں، اونچے قسم کے ہوتے ہیں، بھورے، وہ لوگ پٹھان کہے جاتے ہیں۔ یہ بات ملتی ہے کتابوں کے اندر، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنی برادریاں ہیں، جیسے مثال طور پر شیخ برادری، شیخوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ اصل میں شیخ جو لفظ ہے سیٹھ تھا، یہ بگڑتے بگڑتے شیخ ہو گئے، سیٹھ 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 شیخ ہو گیا، ایسے بگڑتے بگڑتے۔ بڑی بات ہے نا، وہ پیسے والوں کو بولتے ہیں شیخ۔ اب جہاں تک سید کی بات ہے، جو لوگ سید برادری والے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ونشج ہیں؟ کیا ان کی نسل میں سے؟ نہیں، ان کی نسل میں سے نہیں، کیونکہ حضور کی جو نرینہ اولاد ہے رہی نہیں۔ حضور کی نرینہ اولاد کہاں تھی؟ حضور کے مطلب بیٹے کہاں تھے؟ حضور سب وفات پا گئے۔ اب حضور کی جو مادینہ اولاد تھی یعنی حضرت فاطمہ، اب حضرت مہدی جو آئیں گے وہ سید ہوں گے اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ لہٰذا ملک ہندوستان میں جو سید ہیں، یہ سید برادری ہے، ان کو سید دو بنیادوں پر کہا جاتا ہے۔ ایک بنیاد تو اس کی یہ ہے کہ ان کے جو پروج ہیں، ان کے اوپر 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 دادا باپ دادا پردادا سکڑ دادا جتنے بھی اتنے اوپر ہیں، ان میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ جس مذہب کا ماننے والا تھا اس میں اپر کلاس تھے، وہ اونچی ذات کے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کی اونچائی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو سید کا لقب دے دیا گیا کہ مسلمانوں میں سید اونچے ہوتے ہیں، لہذا تم کو بھی سید کا لقب بطور اعزاز ہے۔ یا پھر جو اس زمانے کے اندر جو سید برادری ملک ہندوستان میں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا مذہبی تعلیم کے حاصل کرنے سے تعلق زیادہ رہا ہے، مذہبی معلومات ان کو زیادہ رہی ہے، پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے ان کا زیادہ تعلق رہا ہے، اس بنیاد پر ان کو سید کہا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے، ممکن ایسا بھی ہے، وہ یہ بھی فرماتے تھے ممکن ایسا بھی ہے کہ کوئی صحابہ میں سے کیرلا کی طرف آئے ہوں اور پھر ان کی نسل چلی ہو اور وہ کسی طرح سیدوں سے ملتے ہوں، کسی طرح ان کا شجرہ حسن حسین سے ملتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسا ممکن ہے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ 1-2% ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو برادریاں ہیں ہماری، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے اندر جو خاندان اور قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں صرف اور صرف تعارف، اس کو کوئی فخر کا ذریعہ نہ بنائیں کہ بھئی ہم پٹھان ہیں تو ہم اونچے ہیں یا ہم سید ہیں تو اعلیٰ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اعلیٰ وہ ہے جو تقوی والا ہو، بس باقی یہ سب برادریاں اپنے اپنے تعارف کے لیے ہیں اور ان کو بطور تعارف ہی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا غلط استعمال یا غلط جو ہے اس کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی بیان دینا اور کسی کو کسی پر فضیلت دینا، یہ ذات برادری کو جو کچلا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے خلاف، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے، برائیوں سے حفاظت فرمائے، خیر کے فیصلے ہم تمام کے لیے مقدر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔